مروت اکیلا نہیں ہوتا ہے، مروت جدھر چلا جاتا ہے عوام چونٹیوں کی طرح نکل آتا ہے۔ اب جب میں جلسوں کے لیے پنجاب جاؤں گا تو بڑی تیاری سے جاؤں گا، عوام کا ایک ازدحام ساتھ میں لے کے جاؤں گا، پھر دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، کے پی سے بالکل لے کے جاؤں گا، ہزاروں لوگ، کوشش ہوگی کہ لاکھوں لوگوں کو لے جاؤں، لیکن ہزاروں لوگ ہوں گے میرے ساتھ۔ ٹکراؤ بھائی، احتجاج آئین کے آرٹیکل 16 کے تحت میرا حق ہے، پاکستانیوں کا حق ہے۔ اگر کوئی مجھے پرامن اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج سے روکتا ہے زبردستی، بندوق کے زور پہ یا ڈنڈے کے زور پہ، تو ٹکراؤ تو وہ کریں گے۔ تو ڈنڈے کی وجہ سے یا بندوق کی وجہ سے ہم کوئی یہ تو نہیں کریں گے کہ راستہ بدلیں گے، نہ اس کی پرواہ ہے۔ پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کی آزادی کے لیے ہم ہر قسم کی قربانی بشمول جان کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ 9 مئی کے بعد 80 جلسے، کنونشن، ریلیاں پورے پاکستان میں نے کی۔ کہیں پر ہم نے کوئی این او سی لیا؟ این او سی والے نہ ہم نے کہیں این او سی لیا، نہ میں لوں گا، اور این او سی نہیں دیتے ہیں تو رکھے اپنے جیب میں۔ احتجاج ہم کریں گے، یہ ہمارا آئینی حق ہے۔ توقع نہیں ہے کہ ہمارے احتجاج کو عدالتیں یا حکومتیں جو ہیں فیسیلیٹیٹ کریں گی۔ یہ کس قسم کا احتجاج ہوگا کہ ہم ان کو درخواستیں دیتے پھریں کہ جی حضور ہمیں نکلنے کی اجازت دے؟ ہم نکلیں گے، عوامی زور پہ نکلیں گے، عوامی طاقت ہوگی ہمارے ساتھ، باقی ان کی مرضی ہے جس طرح ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں۔ یہ مروت اکیلا نہیں ہوتا ہے، مروت جدھر چلا جاتا ہے عوام چونٹیوں کی طرح نکل آتی ہے۔ لیڈران کا جس کا جو کام ہوگا وہی کرے گا نا۔ اب احتجاج کی ذمہ داری اگر خان یا پارٹی مجھے دے رہی ہے تو پھر میرا ہی کام ہے کہ میں اس پہ بولوں، اس پہ میں ڈیوائز کروں، اور میرا خیال ہے کہ چند دنوں میں یہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ احتجاج، میں نے آج خان صاحب کے یہ بات کہی، میں نے کہا بغیر احتجاج کے یہ ان یزیدوں سے گلو خلاصی نہیں ہے۔ یہ عدالتیں بھی رہیں بے شک، ساتھ میں مولانا صاحب اور چکجی صاحب سے بات چیت بھی رہے، لیکن ہمارا فوکس عوام ہونا چاہیے۔ احتجاج جو ہیں اس کے لیے ہمیں نکلنا ہوگا، اور جب تک لاکھوں لوگ نہیں نکلیں گے تب تک یہ احساس کسی کو نہیں ہوگا کہ پاکستانی جو ہیں وہ عملاً اپنے حقیقی آزادی کے خواب کی تکمیل چاہتے ہیں۔ 22 اگست کا جلسہ ہو رہا ہے، اور اس پہ بھی خان صاحب نے بے غور صاحب کو کہا کہ شیخ افضل اس میں ذمہ داریاں ادا کرے گا، تو پھر چونکہ اس سے قبل یہ ذمہ داری جو ہیں خان صاحب نے علی امین خان کو حوالے کی تھی، تو میری علی امین خان سے بات ہوئی جیل سے نکلنے کے بعد، اور پھر انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں اپنے حلقے سے اور اپنے ڈی خان، لکی، بنو وغیرہ سے لوگوں کو لے آؤں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، کے پی کے لوگوں کا قافلہ ان کی قیادت میں آئے گا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ پنجاب اور پنڈی، اسلام آباد، یہاں پہ روڑے اٹکائیں، یا یہاں کے عوام کو اکٹھے کر کے پھر کے پی کی جو قافلے ہیں ان کو ریسیو کرنے کی ذمہ داری مجھے ہوئی ہے، تو لہذا وہ میں انشاءاللہ اس ذمہ داری سے نمبردار ہوں گا۔ کوئی کرپٹ نہیں ہے، یہ اس طرح انفرادی اختلافات ہیں۔ آج خان صاحب نے اس پہ بیرسر گور صاحب کو 2 ٹوک موقف دیا کہ کے پی کی حکومت یا وزیر اعلیٰ جو ہیں اس کو کمزور کرنے کی کسی بھی سازش کی اجازت نہیں ہوگی۔ ساتھ میں جو ہمارے دوست جو ناراض ہیں، عاطف خان کے بارے میں انہوں نے پیغام دیا کہ عاطف خان صاحب کو کہیں کہ وہ مجھ سے فوراً ملے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ علی امین خان کی حکومت جو ہے اس کو کسی بھی صورت میں، کسی بھی قیمت پر میں کسی کو کمزور کرنے کی اجازت نہیں دوں گا، چاہے پوری اسمبلی کیوں نہ ڈیزالو کرنی پڑے۔ یہ خان کے الفاظ تھے۔ تو اس خان کے اس موقف کی میں نے تردید تو نہیں کی ہے۔ شکیل خان کو میں بھی اچھی طرح جانتا ہوں، میرے ساتھ کنونشن میں بھی نکلے، بلکہ میرے ساتھ وہ پھرا کرتے تھے۔ اپنے ملاکنڈ کے علاوہ وہ باجوڑ بھی میرے ساتھ گئے، دیر بھی میرے ساتھ گئے، تو میں بہت قدر کرتا ہوں شکیل خان کی۔ یہ دیکھیں، یہ پارٹی کے اندر اختلافات ہیں اور انشاءاللہ جلد ہی حل ہو جائیں گے۔ اس طرح پنجاب کے معاملات بھی جلد حل ہو جائیں گے۔ خان صاحب کو میں نے کہا کہ ضرورت ہمیں ہے کہ ہم اپنے پارٹی میں اس طرح، کیونکہ یہ جو میرا مسئلہ بنا تھا تو کسی بھی لیڈر نے مصالحت کے لیے کوئی کردار ادا کرنے کی کوئی آواز ہی نہیں اٹھائی، اور خان صاحب سے جب تک میں نہیں ملا کوئی درمیان میں آیا ہی نہیں۔ یہ ہونا چاہیے تھا، ذمہ داری تھی کہ سینئر لوگ جو ہیں درمیان میں آتے، ہمیں بٹھاتے، میں غلطی پر تھا تو مجھے کریکٹ کرتے ورنہ ان کو کریکٹ کرتے۔
ان کی غلطی ہے یا تھی نہیں. بیرسٹر گور صاحب کو بھی آج میں نے کہا نا, بیرسٹر گور صاحب کو میں نے کہا آج بھی, اور بیرسٹر گور صاحب میں ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ پارٹی میں اگر کوئی شخص 100% خان اور پارٹی کے ساتھ مخلص ہے تو بیرسٹر گور ہے. اور بیرسٹر گور جو ہیں وہ اس نقطۂ نظر سے شاید ان کی اپروچ نہیں تھی, لیکن آج یہ بات ہوئی اور آج میں نے کہا کوئی مصالحتی کمیٹی ہونی چاہیے. یہ اختلافات پہلے بھی تھے, ابھی بھی ہیں اور بعد میں بھی آئیں گے, تو لہٰذا ان کا تدارک کرنے کے لیے ہماری کوئی ایک ریکنسیلیٹری کمیٹی ہونی چاہیے. میری کل چیف منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی اور شکیل خان سے میرا رابطہ نہیں ہے, پہلے تھا لیکن ابھی یہ جو معاملات ہوئے ہیں, میں چونکہ خود ہی بہت ہی میں نے سفر کیا ہے یہ اختلافات کی وجہ سے, میری کوشش ہوگی کہ میں اس معاملے میں اگر کوئی مصالحت کے لیے کوئی کردار ادا کر سکوں, کوئی طرفداری جو ہیں وہ میرا خیال ہے اسے میں پرہیز کروں گا. البتہ خان صاحب نے جو بات کی وہ میں نے آپ سب کو گوش گزار کی. جی, شکیل احمد خان جو ہے میری نقطۂ نظر میں نیٹ اینڈ کلین آدمی ہیں, اور ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ابھی تک علی امین خان کی گورننس کو بھی میں نے انتہائی فیئر اور نیٹ اینڈ کلین پایا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ وہی ایلیگیشن ہے جس طرح مجھ پہ لگے اور میں نے لگائے. جب اختلافات ہو جاتے ہیں تو پھر وہ الزامات بھی لوگ ایک دوسرے پہ لگا لیتے ہیں جو وجود ہی نہیں رکھتے. نہیں, میں نے تو اپنے ڈیفنس میں بات کی ہے, میں نے تو کوئی کسی پہ الزام نہیں لگائے. میں تو ہمیشہ یہ 5 ماہ سے تو میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں. میں نے کسی پہ کوئی نہیں, ایلیگیشن کس طرح ہے یہ میں نے اس کو وضاحت کی ہے نا. میں 3 ماہ تک نہیں ملا ہوں, تو لہٰذا میں کیوں نہیں ملا ہوں, آپ کو پتہ ہے کہ میں کیوں نہیں ملا ہوں. بہرحال اب یہ اختلافات کی باتیں چھوڑ دے, اب خان کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہیں تو لہٰذا مجھے ذرا تھوڑا سا کہ میں عماد اظہر صاحب کے معاملات کن کے ساتھ ان کے اختلافات ہیں, کیا وجوہات ہیں, ابھی تک میں چونکہ پنجاب کے معاملات میں یا تنظیمی معاملات میں کبھی اتنا دخیل نہیں رہا ہوں, لیکن ابھی میں جاننے کی کوشش کروں گا جن دوستوں کے ساتھ ان کے اختلافات ہیں. لیکن البتہ آج خان صاحب نے عماد اظہر صاحب کے لیے بھی اور پنجاب کی قیادت کے لیے بھی بیرسٹر گور صاحب کو کہا کہ اس مسئلے کو آپ حل کریں. میرا خیال ہے بلائے تو نہیں ہے, لیکن بیرسٹر گور صاحب کو انہوں نے کچھ انسٹرکشن دیے ہیں, وہ بیرسٹر گور صاحب سے آپ پوچھ لیں. شکریہ. پارٹی میں میرٹ ہونا چاہیے اور ہوگا. سالار کاکڑ جو ہیں وہ شناخت ہیں بلوچستان میں پی ٹی آئی کی, بڑے ہی مضبوط مستحکم آواز ہیں پی ٹی آئی بنانے میں, پی ٹی آئی کو پروان چڑھانے میں اس شخص کی بدرجہ خدمات ہیں. تو لہذا اس کو اگر سائڈ سے لگایا جاتا ہے تو لازماً وہ آواز تو اٹھائے گا. اور میرا خیال ہے کہ یہ میرٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام معاملات کا جائزہ لے کے افہام و تفہیم سے حل کیے جائیں.